آج بھی آپ محبت رسول کے تعلق سے چند معروضات سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے عرض و معروض سے قبل ہم سب مل کر سب سے پہلے بارگاہ خیر الانام میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الوجود والکرم وآلہ وبارک وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کے رشتے کو جو مدینے سے ملا لیتے ہیں، دل کے رشتے کو جو مدینے سے ملا لیتے ہیں، ان کی کیا شان ہوتی ہے؟ وہ شاعر کہتا ہے دل کے رشتے کو جو مدینے سے ملا لیتے ہیں، اپنے قدموں میں وہ دنیا کو جھکا لیتے ہیں، اپنے قدموں میں وہ دنیا کو جھکا لیتے ہیں۔ اور پھول تو پھول ہے ارباب محبت تو اے شکیل، پھول تو پھول ہے محبت والے تو اے پیارے، خار طیبہ کو بھی آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ خار مانے کانٹا، یعنی جو محبت والے ہوتے ہیں وہ پھول تو کیا مدینے کے کانٹوں کو بھی آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ یہ محبت والوں کی شان ہوتی ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات، کائنات میں چاروں طرف جو کچھ نظر آتا ہے یہ عشق و محبت کا جلوہ ہے۔ محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ کوئی مکان بنا رہا ہے، کوئی دکان بنا رہا ہے، کوئی باغ بنا رہا ہے، کوئی محل بنا رہا ہے، کوئی کارخانہ بنا رہا ہے، کوئی کیا بنا رہا ہے۔ اب ان کا یہ بنانا کسی نہ کسی کی محبت کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی اولاد کی محبت میں بنا رہا ہے، کوئی ماں باپ کی محبت میں بنا رہا ہے، کوئی بھائی کی محبت میں بنا رہا ہے۔ غرض کے بنانا آپ دیکھیں، آپ خود سوچیں، کسی نہ کسی کی محبت میں۔ یہ کس کے لیے؟ میری اولاد بڑی ہوگی نا، ان کو کام آئے گا۔ یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ بیوی کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ یہ میرے ماں باپ کے لیے کر رہا ہوں۔ خیر، تو جو کرتا ہے وہ کسی نہ کسی کے لیے کرتا ہے جو دنیا میں۔ تو یہ سب عشق و محبت کا جلوہ ہے۔ ہر ایک کا بنانا یہ کسی نہ کسی کی محبت میں ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، ہماری تو اولاد ہوتی ہے، ہم بھی کسی کی اولاد ہیں، ہم بھی کسی کی اولاد، اور ہماری بھی اولاد ہے، ہمارے بھائی ہوتے، ہمارے بہن ہوتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی اس کی تو کوئی اولاد نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ ہے، نہ ناتا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے۔ وہ ہر ناطے سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد۔ تو پھر اللہ نے یہ کائنات جو بنائی ہے وہ کس کی محبت میں بنائی؟ زمین کا فرش یہ کس کی محبت میں بچھایا گیا؟ آسمان کا سامیانہ یہ کس کی محبت میں لگایا گیا؟ ستاروں کی قندیلیں یہ کس کی محبت میں روشن کی گئی؟
آبسار کے نغمے کس کی محبت میں جاری کیے گئے. یہ فرش، یہ عرش، یہ لوح، یہ قلم، یہ کرسی، یہ ملک، یہ فلک، سب کو الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کی محبت میں بنایا؟ تو خود ارشاد فرماتا ہے لولا محمد ما خلقت الدنیا. اگر محمد نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا. سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کی محبت میں پیدا کیا. یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنایا. اسی لیے تو ہم کہا کرتے ہیں زمین و زمان، بولو سب مکین و مکان. تھوڑی تھوڑی ساتھ میں تقریر کرو، اچھا رہے گا. کیونکہ ایک ہے صرف سر کو ہلانا، ایک ہے دل کو جھمانا، ایک ہے زبان کو چلانا. سب کچھ ساتھ میں ہوگا تو پھر ماشاء اللہ ہو جائے گا. زمین و زمان مکین و مکان، چنی و چنا بنے دو جہاں. دہن میں زبان، بدن میں ہے جان. ہم آئے یہاں، اٹھے بھی وہاں، کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی. عتیق و وسیع، غنی و علی. عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے. تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، یہ زمین و فلک، سمت و سمک، مسجد کا نشان تمہارے لیے. سبحان اللہ. اسی لیے سب کچھ تمہارے لیے ہے، سب کچھ آقا کے لیے. اسی لیے اشارے سے چاند چیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا. چھپے ہوئے خور مانے سورج. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا. گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تواں تمہارے لیے، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے. لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، ہم سب کی زبان تمہارے لیے. یا رسول اللہ، ہمارا جینا تمہارے لیے، ہمارا مرنا تمہارے لیے، ہمارا اٹھنا تمہارے لیے، ہمارا بیٹھنا تمہارے لیے، ہمارا کردار تمہارے لیے، ہماری گفتار تمہارے لیے، ہماری رفتار تمہارے لیے، ہمارا آنا تمہارے لیے، ہمارا جانا تمہارے لیے، ہماری زبان تمہارے لیے، ہمارا دہن تمہارے لیے، ہمارا بولنا تمہارے لیے، ہمارا دیکھنا تمہارے لیے، ہمارا سننا تمہارے لیے. یہ آنکھیں تمہارے لیے، یہ سینہ تمہارے لیے، یہ دل تمہارے لیے، دل کی دھڑکنیں یا رسول اللہ تمہارے لیے. ہمارا پورا وجود تمہارے لیے، اور سارا وجود ایسا ہو جائے اور ہم آپ کے ایسے ہو جائے کہ اگر کسی گلی سے گزرے تو دنیا کہے آقا کا غلام ہے. نزا کا وقت آئے تو ملک الموت کہنے لگے یہ تو نبی کا دیوانہ ہے. جب قبر میں پہنچے تو منکر نکیر بول اٹھے یہ تو رسول اللہ کا چاہنے والا ہے. جب حشر میں اٹھے تو خود پروردگار یہ پکار دے یہ تو میرے حبیب کا پیارا ہے. اور اگر فرشتے مجھ گنہگار کو، مجھ سیاہ کار کو، مجھ خطا کار کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہو یا رسول اللہ آپ خود کہہ دے چھوڑ دو یہ تو میرا ملک ہے، چھوڑ دو یہ تو میرا ملک ہے. اسی لیے ماہرہ کی سرزمین پر آرام کرنے والی ایک شخصیت ثنا خان مصطفیٰ مداح رسول اس طرح پکارتے ہیں. درود پاک کریں اللہم صلی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اس شعر کا مفہوم ہے کہ جب قیامت کے دن
ہاں یہ شعر ہے. نجمی کو نار کی طرف لے چلے جب ملائکہ، نجمی کو نار کی طرف لے چلے جب ملائکہ، آقا کہیں گے چھوڑ دو، آقا کہیں گے چھوڑ دو، یہ تو میرا ملنگ ہے، یہ تو میرا ملنگ ہے. رفعت مصطفی پر عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے. ان کی ہر ایک ادا میں کیا، ان کی ہر ایک ادا میں کیا محبوبیت کا رنگ ہے. آغاز سے آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. سبحان اللہ، اللہ کی تعریف کریے نا، سبحان اللہ. تو یہ میرے آقا کی شان ہے. سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت میں بنایا. اب دوسری بات یہاں محبت کے تعلق سے بتاؤں. دوسری بات محبت کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ ساری عبادتوں کے لیے محبت رسول کا ہونا لازم ضروری ہے. محبت رسول کے بغیر کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو سکتی. محبت رسول کے بغیر کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو سکتی. میں ابھی آپ کو انشاءاللہ بھی ثابت کرتا ہوں کس طرح. یوں تو سمجھتے ہیں لیکن تھوڑی تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. درود پاک پر ایک مسئلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. زکوٰۃ کا حکم دیا، فرمایا آتوا زکوٰۃ دو. روزے کا حکم دیا، کتب علیکم الصیام. حج کا حکم دیا، واتموا الحج. اس طرح اللہ نے جتنی بھی عبادتوں کا حکم دیا وہ کس کو دیا؟ یہودی کو، عیسائی کو، کافر کو، مرتد کو، منافق کو، بے ایمان کو کہ ایمان والے کو؟ ایمان والے کو. ساری عبادتوں کا حکم کس کو دیا؟ ایمان والے کو دیا. اب ایمان والا کون ہے؟ ایمان کہتے کس کو ہے؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم سب مومن ہیں کہ نہیں؟ مومن کہتے ہیں ایمان والے کو. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں ایمان والے کو. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو ہے انشاءاللہ محبت والا ہی مومن ہے، لیکن مومن کہتے ہیں ایمان والے کو. اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ لفظی ترجمہ بتا دو، خالی ایک تھوڑا سا میننگ بھی بتا دو. ایمان کس کو کہتے ہیں؟
اللہ کو ایک مانے حضور کی رسالت کا اقرار کرے، یہ بھی ایمان میں آ گیا. لیکن ایمان کا لفظی ترجمہ، ایمان کا ایک معنی لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ماننا، اس میں سب کچھ آ گیا ہے. ایمان کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ ماننا. ہم مومن ہیں، کم از کم اتنا کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، ہے نا، تھوڑا تھوڑا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. ایمان کا لفظی ترجمہ ہے ماننا، تصدیق کرنا، ماننا. اس کو شریعت میں کہتے ہیں، ایمان کی تعریف یوں بھی کی جاتی ہے، الایمان التصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنی چیزوں کو لے کر آئے ان سب کو ماننے کا نام، ان سب کی تصدیق کا نام ایمان ہے. التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور جو لے کر آئے ان سب کو ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان. حضور نے کہا اللہ ایک ہے، اس کو ماننا ضروری ہے. حضور نے کہا جنت ہے، ماننا ضروری. حضور نے کہا دوزخ ہے، ماننا ضروری. حضور نے کہا موت آئے گی، اس کے بعد اٹھنا ہے، ماننا ضروری. حضور نے کہا انبیاء پر ایمان لانا ہے، ماننا ضروری ہے نا. تو جو کچھ حضور لے کر آئے، کلام پاک کو لے کر آئے، کلام کے احکام کو لے کر آئے، جتنے احکام کو لے کر آئے ان سب کو ماننا ضروری. حضور نے فرمایا شراب حرام ہے، ماننا ضروری. اگر کوئی شراب کو حرام نہ سمجھے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. شراب پیے وہ الگ بات ہے، لیکن شراب کو حرام بھی نہ سمجھے، حلال سمجھے تو مسلمان ہی نہیں ہے. شراب کو پینا حرام ہے لیکن اس کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے. اسی طرح ہر حرام کے بارے میں جس کو حرام تھا اس کو حرام ماننا ضروری، جس کو حرام حلال فرمایا اس کو حلال ماننا ضروری ہے. تو حضور جتنی چیزوں کو لے کر آئے ان تمام چیزوں اور باتوں کو ماننا، اس کو کہتے ہیں ایمان. اس کو ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان. اب لائی ہوئی چیز کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ جو لایا اس کو بھی مانے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی نبوت کو مانے نبی کو نہ مانے؟ یہ ہو سکتا ہے. رسالت کو مانے رسول کو نہ مانے. کوئی عالم علم کو مانے عالم کو نہ مانے. نماز کو مانے نمازی کو نہ مانے. حج کو مانے حاجی کو نہ مانے. سخاوت کو مانے سخی کو نہ مانے. تقوی کو مانے متقی کو نہ مانے. تفسیر کو مانے مفسر کو نہ مانے. حدیث کو مانے محدث کو نہ مانے. ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی نمازی نہ ہو اور نماز ہو، پینے والا نہ ہو اور پینا پایا جائے، متقی نہ ہو اور تقوی پایا جائے، عالم نہ ہو اور علم ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ صفت جو ہے ایک صفت ہے وہ موصوف کے ساتھ پائی جاتی ہے. اگر موصوف ہے تو صفت ہے، تو صفت کو ماننے کے لیے موصوف کو ماننا یہ ضروری ہے. سمجھانا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنی باتوں کو لے کر آئے ان کو ماننے کے لیے حضور کو ماننا ضروری ہے. یہ کفار اور مشرکین حضور ہی کو نہیں مانتے تھے، اس لیے تو انہوں نے ساری چیزوں کا انکار کر دیا. اگر وہ حضور کو مان لیتے تو قرآن کو بھی مانتے، سب کچھ مان لیتے اور وہ مومن ہوتے. تو حضور جو چیزوں کو لائے، جتنی چیزیں لائے ان کو ماننے کے لیے حضور کو ماننا ضروری. اور حضور کو ماننے کے لیے ماننے کا تعلق دل سے ہے، اور حضور کو ماننے کے لیے حضور سے محبت کرنا یہ ضروری ہے. حضور کو ماننے کے لیے بغیر محبت کے ماننا نہیں پایا جائے گا. تو پتا چلا ایمان کے لیے حضور جتنی چیزوں کو لائے ان کی تصدیق ضروری، اور ان کی تصدیق کے لیے حضور کو ماننا ضروری. حضور کو ماننے کے لیے محبت ضروری. پتا چلا ایمان کے لیے محبت رسول. اسی لیے آپ جمعہ کی خطبہ میں نہیں سنتے وَزَيِّنُوا قُلُوبَكُمْ بِحُبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ أَكْرَمُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ. اس کا معنی ہے اپنے دلوں کو آقا کی محبت سے مزین کر لو. زینو معنی سجا لو. اپنے دلوں کو آقا کی محبت سے سجا لو. کیوں؟ فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ. اس لیے کہ آقا کی محبت یہ کامل ایمان ہے. أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَن لَا مُحَبَّةَ لَهُ. أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَن لَا مُحَبَّةَ لَهُ. أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَن لَا مُحَبَّةَ لَهُ. جس کے لیے محبت نہیں اس کے لیے ایمان نہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے لیے
محبت نہیں اس کے لیے ایمان نہیں. اب پتا چلا جس کے لیے محبت نہیں اس کے لیے ایمان نہیں, اور جس کے لیے ایمان نہیں اس کے لیے نماز اور دوسری عبادتیں نہیں. تو اب کیا پتا چلا؟ ثابت ہوا کہ عبادتوں کی قبولیت کے لیے محبت رسول یہ کیا ہے؟ ضروری ہے. بغیر محبت رسول کے کوئی مومن نہیں ہو سکتا, اور بغیر مومن کے کسی کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی. اس لیے محبت رسول ضروری ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا تھا, جن کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوتی تھی, جو کبھی روزہ طلب نہیں کرتے تھے, نماز کو چھوڑنا تو دور کی بات قضا بھی نہیں کرتے تھے, بلکہ کئی صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ کئی صحابہ کرام کا یہ عقیدہ, یہ ماننا ہے, ان کا یہ ماننا ہے, ان کا یہ کہنا ہے, ان کا یہ فرمان ہے کہ جو جان بوجھ کر ایک بار بھی نماز چھوڑ دے وہ مسلمان نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ ہے, یہ ماننا ہے, ان کا یہ فرمان ہے. حضرت غالباً عبد الرحمن بن عوف یا ابو ہریرہ, بلکہ بڑے بڑے صحابہ کرام, کئی صحابہ کرام نے یہ کہا ہے کہ جو ایک بار بھی نماز چھوڑ دے وہ مسلمان نہیں. اب اس کو پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا. حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک, اسی لیے تو جو نماز چھوڑ دے وہ مسلمان نہیں ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو ایک جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ مسلمان نہیں ہے. غوث پاک کی محبت کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں, لیکن غوث پاک کی بارگاہ میں جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں, کیونکہ وہ حنبلی مسلک والے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ, یہ تو فقہائے کرام, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے اور دوسرے بہت سارے صحابہ کرام نے یہ کہا چلو یہ فتویٰ نہیں دیں گے, ہے نا, یعنی چلو مومن تو وہ رہے گا, حالانکہ بہت بری بات ہے نماز کو چھوڑنا, لیکن پھر بھی اس کا ایمان کیا ہے, رہے گا. یہ تو کرم فرمایا ہے, ورنہ کئی صحابہ کیا یہ کافی ہے نماز کو چھوڑنے کی برائی کے لیے کافی ہے کہ کئی صحابہ نے کافی کہا. جو صحابہ کرام نمازوں کو نہیں چھوڑتے تھے, وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے. ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ, ان کا دن, ان کی رات, شب و روز ان کا کیا ہے, اللہ کی عبادت میں بسر ہوتے تھے. مگر وہ عبادت پر ناز نہیں کرتے تھے, وہ عبادت پر ناز نہیں کرتے تھے. اگر ان کو ناز تھا تو محبت رسول پر ناز تھا. وہ جب حوالہ دیتے تھے نجات کے لیے تو محبت رسول کا حوالہ دیتے تھے, نماز کا حوالہ نہیں دیتے تھے. یہ تو چند نمازیں پڑھی اور بس ہو گئے, بڑے عابد ہو گئے, بڑے زاہد ہو گئے, بڑے متقی ہو گئے. چاہے محبت رسول ہو یا نہ ہو, چاہے رسول کا ادب ہو یا نہ ہو, چاہے رسول کی تعظیم ہو یا نہ ہو. میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گا, قسم خدا کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ہم کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں, دلیل, اور وہ بھی ایسی حدیث جو بخاری شریف کی حدیث ہے, جو حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے, کتاب الادب. کتاب الادب میں بخاری شریف جلد 2 کتاب الادب, اور کتاب الایمان, کتاب الاحکام میں یہ حدیث پاک موجود ہے. بہت ہی پیاری حدیث ہے, ایمان تازہ کرنے والی حدیث ہے. دیکھو بخاری شریف کی حدیث, بخاری شریف سب پڑھتے ہیں, ہے نا. کچھ لوگ بخاری پڑھیں گے, بخاری سے حدیث پڑھیں گے, اور اس حدیث سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں عیب کو ڈھونڈیں گے, عیب کو بتائیں گے. یہ دیکھو اس سے یہ پتا چلا, بخاری شریف کی حدیث سے یہ پتا چلا. تو کچھ لوگ بخاری شریف کی حدیث کو پیش کریں گے حضور کی شان کو گھٹانے کے لیے. الحمدللہ ہم بخاری شریف کی حدیث کو پیش کریں گے حضور کی شان کو بڑھانے کا اظہار کے لیے, حضور کی شان کے اظہار کے لیے. اب بات یہ ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے اسے ویسا ملتا ہے. سمندر کے اندر پتھر بھی ہوتے ہیں اور موتی بھی ہوتے ہیں. جو پتھر کو تلاش کرے گا اسے پتھر ملیں گے, جو موتیوں کو تلاش کرے گا اسے موتی ملیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دھیان دیکھتے تو ہے مگر توجہ نہیں ہوتی, دھیان نہیں ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی سامنے سے گزر گیا, تم نے مجھے دیکھا نہیں, میں نے نہیں دیکھا. ارے میں تیرے آنکھوں کے سامنے سے گزرا, ارے ہاں دھیان نہیں تھا, ارے ہاں دھیان نہیں تھا. تو ہم صرف بخاری کو دیکھتے نہیں, الحمدللہ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں, دھیان بھی رکھتے ہیں. الحمدللہ بخاری شریف کی حدیث میں آپ کو پیش کرتا ہوں. حضرت
عبداللہ بن ہشام رضی اللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد سے باہر نکل رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اتنے میں ایک اعرابی آیا. حدیث کے الفاظ یہ ہے، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا من اہل البادیہ اتى النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جنگل میں جو رہتے ہیں، جنگل میں رہنے والوں میں سے ایک مرد حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ قائمہ، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ جنگل میں رہنے والے صحابی تھے، آئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا وہی نا ما عادت لہا، ارے تجھ پر افسوس ہے، قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ حضور نے کیا فرمایا، قیامت کی تو نے کیا تیاری کی ہے؟ اب دیکھو صحابی ہے، نماز تو چھوڑتے نہیں تھے، روزہ تو کرتے نہیں تھے، عبادت تو کرتے تھے نا، صحابی ہے کہ نہیں؟ صحابی کا ایمان کیسا ہوتا، صحابی کی عبادتیں کیسی ہوتی ہے، ان کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، ان کا ایک مٹھی بھر سونا، ان کا ایک مٹھی بھر جو خیرات کرنا، اور ہمارا احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا، وہ اس کا مقابلہ نہیں کرتے، ان کے اعمال ایسے. لیکن قربان جاؤ، حدیث کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابی نے اپنی نماز کا، اپنے روزے کا، اپنے حج کا، اپنی زکات کا، اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا حوالہ نہیں دیا. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں بہت سارے میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکات دیتا ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہوں، اور اچھا کردار اپناتا ہوں، اسوہ حسنات کو اپناتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اعمال کو نہیں گنایا، اپنی عبادتوں کو شمار نہیں کرایا، بلکہ صحابی رسول کچھ دیر تو خاموش رہے. جس میں ہے کچھ دیر کیا ہے، وہ خاموش رہے. پھر انہوں نے کہا، حضرت انس فرماتے انہوں نے کہا ما اعددت لها من کثیر، ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ ولکنی احب اللہ ورسولہ. سبحان اللہ. عرض کیا یا رسول اللہ میں نے قیامت کے لیے بہت نمازیں تو نہیں پڑھی ہے، بہت روزے تو نہیں رکھے ہیں، بہت صدقے تو نہیں دیے ہیں، یا رسول اللہ میرے پاس نہ بہت نمازیں ہیں، نہ بہت روزے ہیں، نہ بہت صدقات و خیرات ہے، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، مگر یا رسول اللہ میرے پاس اللہ و رسول کی محبت ہے، میرے پاس اللہ و رسول کی محبت ہے. یعنی میری تیاری یہی ہے کہ میرے پاس اللہ و رسول کی محبت ہے، اللہ و رسول کی محبت یہی میری تیاری ہے. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابی کیا کہہ رہے ہو، عبادت کا حوالہ دو، نماز کا حوالہ دو. ارے نماز کا حوالہ دو، روزہ کا حوالہ دو، حج اور زکات کا، صدقہ کا حوالہ دو. تم دائر محبت کی بات کرنے لگے. بلکہ یہاں پر ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ انہوں نے ایمان کا حوالہ بھی نہیں دیا، بلکہ ایمان کی جو بنیاد ہے اس کا حوالہ دیا. ایمان کا حوالہ بھی نہیں دیا، یہ نہیں کہا میں مومن ہوں، بلکہ کیا کہا احب اللہ ورسولہ، میں اللہ و رسول سے محبت کرتا ہوں. یعنی ایمان کی جو بنیاد ہے اس کا حوالہ دیا تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے. اللہ اکبر. جب انہوں نے یہ کہا تو میرے آقا نے کیا فرمایا، سنو حدیث کے الفاظ کو. یہ میں اپنے الفاظ کی ترتیب نہیں دے رہا ہوں، میں اپنے الفاظ کو نہیں بیان کر رہا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں انک مع من احببت، جا تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کی فکر مت کر، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند منٹوں میں جنگل سے آنے والے ایک اعرابی صحابی کو چند منٹوں میں جنت کی بشارت دے دی. صرف جنت کی بشارت نہیں دے دی بلکہ جنت میں اپنی رفاقت کی بشارت بھی دے دی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اسے نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے. کوئی میرے پاس کوئی حسن عمل نہیں میرے پاس، پھنس نہ جاؤں قیامت میں، مولا کہیں لاج رکھنا تم ہی اے شفیع امم، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. سبحان اللہ. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. کوئی حسن عمل، یہ ہم اسی صحابی کا ترجمانی کر رہے ہیں.
صحابی نے جو کہا ہے ہم اسی کو اپنے انداز میں کہہ رہے ہیں، کوئی حسن عمل، حالانکہ وہ تو صحابی تھے، ان کے پاس تو تھا، ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، لاج رکھنا اے شفیع غم تم پہ ہر دم کرو درود و سلام۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد صحابہ کرام کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے، صحابہ کرام جو ہے کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب حضور نے ان کو کہا کہ تو اس کے ساتھ رہے گا جس سے تو محبت کرتا ہے، تو پھر قلنا وَنَحْنُ یا رسول اللہ وَنَحْنُ كَذَلِكَ، ہم صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی یہ خوشخبری ہے، ہم بھی ایسے ہیں، یعنی ہم نحن کذالک یعنی ہم ایسے ہی ہیں، یعنی یا رسول اللہ یہ جنت کی بشارت، یہ رفاقت کی خوشخبری ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی تو آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی تو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو کیا فرمایا حضور نے؟ حضرت انس فرماتے ہیں قال نعم، میرے آقا نے فرمایا ہاں یہ تمہارے لیے بھی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں ففرحنا، یہ ان کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ففرحنا یومئذ فرحا شدیدا، اس وقت ہمیں بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی، اس وقت ہمیں بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی۔ بلکہ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت انس نے فرمایا فَلَمْ رَأَ الْمُسْلِمِينَ فَرِحُوا فَرْحًا أَشَدَّ مِنْهُ، یعنی میں نے مسلمانوں کو اس دن سے زیادہ خوش کسی دن دیکھا ہی نہیں۔ سب سے زیادہ خوشی مسلمانوں کو، مومنوں کو، رسول اللہ کے غلاموں کو کسی دن ہوئی تو وہ اس دن ہوئی جب حضور نے انہیں اپنی رفاقت کی خوشخبری سنائی، جب حضور نے انہیں بتا دیا کہ میری محبت تمہیں کام آئے گی، میری محبت تمہیں کام آئے گی، تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہارا حشر میرے ساتھ ہوگا، تم قیامت میں بھی میرے ساتھ ہوں گے، حشر میں بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، بس محبت کے تقاضے نہیں ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر بھی محبت کے تقاضے آ جائے، ہم بھی حضور سے سچی محبت کریں، ان کے احکام کی پابندی کریں، انہوں نے جو فرمایا اس پر عمل کریں۔ جب ہماری محبت تقاضے کے ساتھ ہو جائے گی تو یقیناً ہمارا حشر بھی حضور کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن ہم حضور کے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ جنت میں بھی حضور کے قدموں میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کا اسے قبول فرمائے، غلطیوں سے معاف فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔